جا خالد، عرب کے سب سے بڑے بت اور سب سے زیادہ پرستش جس کی جاتی ہے عزا کو. تو معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے باب میں آپ کے سامنے حضرت بلال کی خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ابھرتی ہوئی آذان اور اسلام کا طلوع ہوتا ہوا سورج اور ایک مدھر آواز، ایسی آواز کہ جس کو سن کر قریش مکہ کے دل پلٹ رہے تھے. ان لوگوں کی مخالفت کی، ان کے ساتھ جنگیں کی، ان کے خلاف ہتھیاروں کو اٹھایا، جو آج خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس فتح کے بعد بہت سے لوگ آ کے بیعت کرنا شروع کی. بعد نے آ کے یہ بھی کہا ہم مہاجر ہو کے آپ کے پاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہجرت بند ہو گئی. فتح مکہ کے بعد اب کوئی مہاجر ہو کے نہیں آئے گا. لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ وہ ہجرت بند ہوئی جو مکہ کے مظالم سے تنگ آ کے صحابہ کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے ہجرت کا باب بند ہو گیا، نہیں. صحابہ میں سے جنہوں نے ہجرت کا مرتبہ پانا تھا انہوں نے پا لیا. صحابہ میں سے جو مہاجر ہونا چاہتے تھے وہ ہو گئے، اور ان کو جو بلند رتبے قرآن پاک میں اللہ نے دے دیے کہ فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے چاہے صحابہ ہی کیوں نہ ہو برابر نہیں ہو سکتے. فتح مکہ سے پہلے والے مہاجر ہیں، انہوں نے مکہ کو چھوڑا ہے، انہوں نے گھر بار کو چھوڑا ہے، وہ مدینہ کی طرف آئے ہیں ہر چیز کو قربان کر کے. ان کا درجہ ایک درجہ بعد میں اسلام قبول کرنے والوں سے ہمیشہ بڑا رہے گا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بعد میں فتح مکہ کے بعد بھی کچھ ایسے صحابہ نے اسلام کو قبول کیا، اگر آج ہی موقع ملا اس کی طرف بڑھیں گے، کہ جنہوں نے بہت زیادہ پھر کارنامے سر انجام دیے اور مسلمانوں کے جرنیل اور سپہ سالار بن گئے. سب سے پہلا فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہم بھیجی اس کی قیادت حضرت خالد ابن ولید کے ذمے کی. حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اور پیار کا ایک عجیب تعلق قائم ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اہم مارکے کا کوئی پیش آتا تو حضرت خالد ابن ولید کو بھیجتے. بنو جذیمہ کی طرف بھی حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا. حضرت خالد ابن ولید جب 30 سواروں کے ساتھ اسلحہ لے کے ان کے سر کے اوپر پہنچ گئے تو انہوں نے ہتھیاروں کو بلند کیا. تو حضرت خالد ابن ولید نے ان کو کہا اللہ کے بندو اب بھی ہتھیار اٹھاتے ہو، مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ کے اوپر اذان مفہومیہ دی گئی، قریشیوں نے اسلام قبول کر لیا، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا اگر ہم تلواریں رکھیں گے پھر بھی قیدی بن جائیں گے اور پھر یہ ہماری گردنیں مار دیں گے، تو ہم تلواریں نہیں رکھیں گے. اس کو سمجھایا، اس سے مذاکرات کیے، اگر تلواریں رکھ دو گے امان میں آ جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. جب سارے کے سارے بنو جذیمہ کے قبیلے نے تلواروں کو رکھ دیا اور قیدی بننا منظور کر لیا تو حضرت خالد ابن ولید نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا کہ اسلام قبول کر لو، تمہاری جان محفوظ، مال محفوظ. تو انہوں نے، عربی تھے، بدو تھے، اسلمنا کی بجائے کیا کہا؟ سبانا، یعنی سابی اس کو کہتے ہیں اصل میں کہ جو بے دین ہو جائے. لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا ہم نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا، لیکن لفظ اسلمنا نہ کہا. حضرت خالد بن ولید کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا ان کو قتل کر دو، ابھی بھی دین سے پھر رہے ہیں. تو بعض صحابہ ان کا مفہوم سمجھ گئے. حضرت خالد بن ولید نے ایک دو کو قتل کیا، صحابہ نے روک دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سبانہ سے مراد بے دین ہونا نہیں ہے، یہاں مراد اسلام قبول کرنا ہے. اور ان سے جب پوچھا گیا تو وہ ایک دو مرڈرز کے بعد، قتل ہونے کے بعد ان کے دل بھی اسلام کے اوپر پھر پوری طرح قائم نہ رہے اور وہ خاموش رہے. تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا اب بتاؤ ان کو قتل کر دیا جائے سب کو. میں ہر لشکری کو کہتا ہوں جس کے پاس جو قیدی ہے سب کو قتل کر دو. حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑے کہا نہیں کر دیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ نہیں چلا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ آیا، ایسے ہی قیدی لے کے آگے صحابہ نے شکایت کی کہ حضرت خالد ابن ولید نے چند لوگوں کو قتل کر دیا ہے، انہوں نے اسلمہ کی بجائے سبانہ کہا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا انی ابرؤ الیک مما صنع خالد، مراد یہ انی بریء مما صنع خالد، اے اللہ میں اس عمل سے بری ہوں جو خالد ابن ولید نے کیا۔ حضرت خالد ابن ولید کے دل کو چوٹ لگی، یہ کیا ہو گیا، اتنی بڑی غلطی ہوگی۔ حضرت علی کو کہا جاؤ جتنے افراد قتل ہوئے ان کی دیت کو ادا کیا جائے۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوتے، مراد یہ دیت 100 اونٹ ہے، اگر وہ 200 مانگے، 300 مانگے، 1000 مانگے، جتنے مانگے ان کو دے دو۔ انہوں نے پھر دیتوں کو بڑھا چڑھا کے مانگا، حضرت علی نے دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راضی کر دیا۔ اور حضرت خالد ابن ولید جو بڑے پریشان اور غم زدہ تھے، ان کی دل جوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہہ دیا، تو حضرت خالد ابن ولید جیسا جرنیل پریشان تھا۔ اور بہرحال اس روایت کے آگے اگر آپ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتب اٹھائیں، چونکہ بات آئی ہے تو یہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ بھی حضرت خالد ابن ولید کی تلہی ہوگی اور کافی سخت ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو وہاں پہ بھی ڈانٹا، تو حضرت خالد 2 ڈانٹے کھا چکے تھے، پہلی اس بات پہ، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا اس موقع کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہی کو صحابیت کا مقام سمجھانے کے لیے کہا۔ اگر صحابہ کی موجودگی میں صحابیت کا مقام سمجھایا جا رہا تو بعد میں آنے والوں کی کیا حیثیت اور اوقات ہے۔ حضرت خالد کو کہا میرے کسی صحابی کو برا بلا مت کہنا، حضرت خالد کو کہہ رہے خود بھی، وہ بھی صحابی ہیں اور جرنیل ہیں اور عظیم ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ اٹھے اور آدھ ہاتھ جو یا چاول کے خرچ کرے تو بعد میں آنے والے چاہے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی ہیرا جواہرات خرچ کر دیں، میرے صحابی کے آدھ ہاتھ کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حدیث اس موقع کے اوپر بعد مورخین اور مفسرین نے کہا حضرت خالد ابن ولید کی اس بات پہ تلہی ہوئی، بعد نے کہا تلہی کسی اور بات پہ بھی۔ بہرحال یہ وہ موقع تھا جب حضرت خالد ابن ولید سے یہ غلطی ہوئی، اور یہ ان کا اجتہاد تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بے دین ہو رہے ہیں، کوئی ان کی نیت ایسی نہیں تھی۔ تو حضرت خالد ابن ولید کو 2 مرتبہ جب ڈانٹ پڑ گئی تو ان کی دل جوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا سب سے بڑا اڈا، اب یہ بیت اللہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ نے جو پہلا کام کیا کیا کیا، حضرت خالد ابن ولید کو کہا کھڑا ہو جا، اٹھ، عرب کا سب سے بڑا بت عزا اس کو جا کے توڑ کے آ، نیست و نبود کر دے، شرک کے اڈے کو مٹا۔ اور یہی اسلام کا حاصل ہے کہ جب اللہ رب العزت مسلمانوں کو اقتدار دے دے، قوت نافذہ دے دے، تو سب سے پہلے شرک کے اڈوں کو مسمار کیا جائے گا، جہاں پہ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا پوری دیدہ دلیری سے اللہ رب العزت کے سامنے، غیر اللہ کی پوجا اور پورے دیدہ دلیری سے مسلمانوں کے سامنے ہو رہی ہو، تو پھر مسلمانوں کے پاس اگر قوت نافذہ موجود ہو تو اس کو ہاتھ سے روک دیا جائے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ ہاں اگر قوت نافذہ نہ ہو تو پھر بلاک کرنا ہے، پھر تبلیغ کرنی ہے، پھر زبان سے روکنا ہے۔ جا خالد، عرب کے سب سے بڑے بت اور سب سے زیادہ پرستش جس کی جاتی ہے، عزا کو توڑا۔ حضرت خالد ابن ولید گئے اور جا کے کہا کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک، یہ شعر پڑھیں، کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک۔ آج وہی خالد ابن ولید جو کچھ عرصہ پہلے انہی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، رسول اللہ نے ان کو اعزاز بخشا، آج تیرے ہاتھ سے اس کو گرایا جائے گا۔ گئے، لشکر کشی کی، توڑ پھوڑ کی، اچھی طرح ملیا میٹ کر دیا، اور کہا تیرا انکار ہوگا، تسبیح اللہ کی بیان ہوگی، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہماری عقل پہ بھی کیسا پردہ تھا۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم تیری پوجا کیا کرتے تھے۔ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل رأیت شیئا، کیا تو نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ حضرت خالد نے کہا نہیں، گرا تو آیا ہوں، ہر چیز توڑ پھوڑ تو کر آیا ہوں، چیز کوئی نہیں دیکھی۔ فَإِنَّكَ، بس واپس لوٹ جا، ارجع، واپس لوٹ جا، تو نے کسی چیز کو تباہ نہیں کیا، ابھی عزا موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے اندر سے ایک بہت بڑا فقہ کا چیپٹر نکلتا ہے، اس کو مختصر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت خالد واپس گئے غصے سے، پہلے غصہ 2 دفعہ کی ڈانٹ کا، اب لشکر کشی کر کے آئے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا
فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْءٍ، آپ نے کوئی چیز نہیں کی، واپس لوٹ جائیے، ناکام آئے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید غصے سے واپس پلٹے۔ اب کی مرتبہ عزا کے جو مجاور تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ کسی نبی اور پیغمبر نے بھیجا ہے جن کو اصل معاملے کی حقیقت کا پتہ ہے۔ وہاں پہ حضرت خالد ابن ولید نے جب جا کے للکارا اور مجاوروں کو پکارا اور کہا میں تمہیں نیست و نبود کر دوں گا، تو ایک عورت لمبے بال، ننگی، جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں، اونچی لمبی کالی، دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ مجاوروں نے کہا اس کو کانا کر دیا جائے، ہم ساری زندگی ہمارے آباء و اجداد آپ کی پوجا کرتے رہے، آج وقت آگے ہماری مدد کرو اور اس کو کانا کر دو۔ حضرت خالد ابن ولید آگے بڑھے اور عزا کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اب چیز بھی دیکھی ہے، اب ایک عورت کو بھی دیکھا ہے اور اس کی گردن کو تن سے جدا بھی کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک ہی العزا، یہی وہ عزا تھی۔ مراد یہ بات یہاں پہ آپ نے رک کے سمجھنی ہے، شرک کے جتنے اڈے پہلے دن سے لے کر قیامت تک جتنے اڈے بھی شرک کے چلتے ہیں وہ جنات، کہانت، جادوگروں کی جادوگری کے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہ بت کے اندر جنات، اور یہ بھی جننی تھی، جو چھوٹے موٹے آپ شعبدے دیکھتے ہیں نا شرک کے اڈوں کے اوپر، میرا یہ کام کر دیا جائے، اگر آپ نے میرا کام کرنا ہے، اگر میری حاضری قبول ہو گئی ہے تو میری جوتی کو الٹا دیا جائے، پلٹا دیا جائے، وہ واپس آتے ہیں الٹی پلٹی ہوتی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے شعبدے ہوتے ہیں، اگر ہے تو یہ کر دیا جائے، وہ چھوٹا سا اشارہ مل جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا کر دیا جائے، وہ چھوٹا سا اشارہ مل جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ جنات، شیاطین، تاکہ شرک لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اور ابلیس کے یہ ایجنٹ اور کرندے لوگوں کو اور ابن آدم کو اور اولاد بنی حضرت آدم کی ساری اولاد کو اس راستے پہ ڈالنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ اولاد بھی دے سکتے ہیں، بگڑی بھی بنا سکتے ہیں، دیگر اشیاء بھی کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔